الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وكريمنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم والله غفور رحيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا الذي وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ تمام احباب محبت کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھتے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضرات گرامی قدر، واجب الاحترام معزز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز طلبہ، گزشتہ جمعہ حضور سرور کونین، رحمت دو عالم، رحمت کائنات، حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ بلند آواز سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ علیہ السلام کے عشق کے متعلق گفتگو ہوئی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے تم میں کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں کہلا سکتا جب تک کہ میں اس کو سب سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں، حتیٰ کہ اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنی آل اولاد سے، اپنے والدین سے بھی بڑھ کر محبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوگی تو ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ کسی نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کو یوں کہا کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔
کہ نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ ایمان کی تکمیل اسی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ محمد سب کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، گر ہو اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ میرے محترم دوستو، علماء دیوبند ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، وارفتگی، ان کا عشق وہ بالکل اسی کا نمونہ ہے جو عشق، محبت، وارفتگی، والہانہ انداز حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین کا تھا۔ ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اپنی مرضی کے مطابق، جو مجھے پسند ہے۔ ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اس طرح کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ ظاہر ہے دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک محبت میری اپنی مرضی کی، ایک محبت ویسی جیسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود چاہتے ہیں کہ مجھ سے محبت کی جائے، اور ویسی محبت حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین نے کر کے دکھائی، نبھا کے دکھائی۔ اور اگر آج کائنات میں کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں صحابہ سے بڑا عاشق ہوں، یا میں صحابہ سے زیادہ حضور سے محبت کرنے والا ہوں، یا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سے بھی بڑھ کر عشق رکھنے والا ہوں، تو یہ انسان احمق، بے وقوف اور نادان تو ہو سکتا ہے، صحابہ سے بڑھ کر اللہ کے محبوب کا کوئی عاشق نہیں ہو سکتا۔ جو محبت انہوں نے کر کے دکھائی، وہی انداز محبت الحمدللہ ہمارے اکابر میں اس کا عکس موجود ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسی سطح کی، ظاہر زمانے کا بعد ہے، بہت فرق ہوگا، لیکن اس سے ملتی جلتی اور اسی کا عکس، جس کی ایک مثال میں گزشتہ جمعہ عرض کر چکا ہوں، ایک مثال آج اور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا امام مالک بن انس رضی اللہ تعالی مدینہ منورہ کے مشہور امام ہیں، اور مدینہ منورہ سے شہر حضور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کو بڑی دیوانگی کی حد تک محبت۔ علماء نے، محدثین نے لکھا ہے کہ زندگی میں صرف ایک دفعہ مدینہ منورہ سے باہر گئے حج کرنے کے لیے، فرض حج کرنے کے لیے، اس کے علاوہ زندگی بھر کبھی مدینہ منورہ کو نہیں چھوڑا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مدینہ سے باہر جاؤں اور میری موت آ جائے۔ مرنا ہی مدینہ منورہ میں چاہتے ہیں۔ یہ قرون اولیٰ کے لوگ ہیں، تبع تابعی ہیں، السابقون الاولون، اور پہلے زمانے کے جن کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یہ اس زمانے کے لوگ ہیں۔ اب اسی کا عکس آپ دیکھیں ہمارے بزرگوں میں۔ ایک بزرگ گزرے، حضرت مولانا خیر محمد حمزوی تھل رحمت اللہ علیہ، بہاولپور کے تھے۔ ایک تو حضرت مولانا خیر محمد رحمت اللہ علیہ مشہور ہیں،
خیر المدارس ملتان والے، لیکن یہ ان کے علاوہ ہے۔ آج کل آپ حضرات نے دیکھا ہوگا مکہ مکرمہ میں ایک بزرگ دینی مسائل بھی بتاتے ہیں اور سوالات کے جوابات بھی دیتے ہیں، مکی صاحب، اللہ ان کی زندگی میں صحت میں علم میں برکت نصیب فرمائے۔ ان کے والد تھے وہ حضرت مولانا خیر محمد صاحب، بہاولپور کے تھے، لیکن وہ بھی ایک طویل عرصہ حرم مدنی کے مدرس رہے مدینہ منورہ کے اندر۔ ان کے استاد تھے حضرت مولانا خلیل الرحمن سہارنپوری رحمت اللہ علیہ، جو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ کے بھی شیخ بھی ہیں، استاد بھی، بڑے عظیم مفسر، محدث اور بہت ساری کتابوں کے مصنف اور ایک باکمال شخصیت۔ اس وقت پاکستان تو بنا نہیں تھا، ہندوستان سے حج کے لیے بارہا وہاں جاتے اور اپنے اس شاگرد مولانا خیر محمد کے پاس قیام ہوتا۔ یہ حضرت مولانا خیر محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک حج کے موقع پہ استاد صاحب نے بہت ساری دعائیں کی، ان میں ایک دعا یہ بھی کی، اے مولا کریم، اب دل یہ چاہتا ہے کہ زندگی کے جتنے بقیہ ایام ہیں، جتنے زندگی کے باقی دن ہیں، اللہ کرے وہ اللہ کے محبوب کے شہر میں گزر جائے، مدینہ منورہ کے اندر گزر جائے۔ فرماتے اللہ پاک نے ان کی دعا قبول کی، ہندوستان واپس جانے کی بجائے مدینہ منورہ میں ہی ان کا قیام ہو گیا۔ پھر اگلا سال آیا تو حج کے لیے نہیں گئے، تو یہ شاگرد کہتے، میں نے کہا استاد جی کہاں تو یہ عالم تھا کہ ہندوستان سے بڑی مشقت کے ساتھ حج کے لیے آیا کرتے تھے، کہ اس زمانے میں بحری جہازوں کا سفر تھا، مشکل سفر تھے، آج کل کی سہولتیں تو تھی نہیں۔ ایک تو وہ عالم تھا کہ سخت سفر کر کے بھی حج کے لیے آتے تھے، اور ایک اب یہ عالم ہے کہ مدینہ منورہ میں ہے اور حج کے لیے نہیں جا رہے، مدینہ منورہ میں ہیں اور آپ حج کے لیے نہیں جا رہے۔ تو فرمانے لگے، استاد صاحب نے کہا خیر محمد، اس میں کوئی علمی بات نہیں ہے، صرف اتنی بات ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری ان کمزور اور بوڑھی ہڈیوں کو مدینہ منورہ کی مٹی نصیب ہو جائے۔ اللہ مجھے آپ کو بھی سب کو نصیب فرمائے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے، اللہ کے محبوب کے قدموں میں، اللہ کے محبوب کے شہر میں ہماری جان نکل جائے۔ پھر اللہ نے یہ حسرت اور یہ تمنا اور یہ آرزو بھی پوری کی، اور مدینہ منورہ میں انتقال ہوا۔ مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں ہی ان کی تدفین ہوئی، اور ان کے شاگرد رشید حضرت مولانا زکریا شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ، جن کی فضائل اعمال روزانہ تعلیم ہم کرتے ہیں، یہ شیخ بھی اپنے استاد کے ساتھ ہی جنت البقیع کے اندر مدفون ہوئے۔ وہ کمال کا عشق تھا ان لوگوں کے اندر، کمال کی محبت تھی۔ کیسے پتہ نہیں کہہ دیتے ہیں لوگ کہ جناب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے، یا یہ مدینہ منورہ سے محبت نہیں کرتے۔ الحمدللہ ہمارے اکابر تو آج بھی جنت البقیع میں آرام فرما۔ جس طرح کی امام مالک کی تمنا تھی کہ میں مدینہ منورہ میں ہی مروں، مدینہ منورہ کی مٹی مجھے نصیب ہو، مدینہ منورہ کے اندر ہی کل قیامت کے دن میں یہاں سے ہی اٹھوں، اسی طرح کی تمنا، اسی طرح کی آرزو، اسی طرح کی حسرت، اسی طرح کی دعائیں الحمدللہ ان علماء دیوبند کی تھی،
جیسا عشق و محبت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ، تابعین اور اولین زمانے کے لوگ کرتے رہے، ویسی محبت، ویسا عشق، ویسی وارفتگی، ویسی والہانہ عقیدت الحمدللہ ان علماء دیوبند کو بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل رہی۔ ایک اور بات سنا دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دعا کی، 22 لاکھ مربع میل کا حاکم، کتنے ایریے کا؟ 22 لاکھ مربع میل۔ اپنا پاکستان پتہ ہے کتنا ہے؟ اپنا پاکستان تقریباً 7 لاکھ مربع میل ہے، یعنی اس طرح کے 3 پاکستان اکٹھے کریں تو حکومت بنتی حضرت عمر رضی اللہ تعالی، اتنی بڑی حکومت کے مالک، اس سے بھی بڑی، اتنی بڑی خلافت حکومت کا مالک، فرمان روا، امیر المومنین، اور دعا کیا کر رہے؟ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وَاجْعَلْ مَوْتِي بِبَلَدِ رَسُولِكَ، اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما اور اپنے محبوب کے شہر کی موت نصیب فرما۔ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ کتنی دعائیں مانگی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ 2 دعائیں مانگی، ایک شہادت مل جائے، ایک حضور کے شہر کی مل جائے۔ بظاہر دونوں دعاؤں میں تضاد ہے۔ شہادت چاہیے تو آپ کو بارڈر پہ جانا ہوگا جہاں جہاد ہو رہا ہے، 22 لاکھ مربع میل دور جہاں پہ جہاد ہو رہا ہے، شہادت کے لیے تو آپ کو وہاں جانا ہوگا۔ اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی موت چاہیے، یہاں تو امن ہے، یہاں تو انصاف ہے، یہاں تو چین ہے، سکون ہے، یہاں تو کوئی جنگ نہیں، یہاں کیسے شہادت ہوگی؟ حضرت عمر کا تو انصاف پورے 22 لاکھ مربع میل پہ تھا، جہاں چور نہیں کوئی پکڑا جاتا تھا وہاں قاتل کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ہوگا تو زبان حال سے کہا ہوگا کہ میں کوئی تم سے تھوڑی مانگ رہا ہوں، میں اس سے مانگ رہا ہوں جو بے انتہا دینے والا ہے۔ اور اللہ نے پھر دین کی بھی حد کر دی۔ حضرت عمر نے کتنی چیزیں مانگی؟ 2 چیزیں، شہادت کی موت، اللہ کے محبوب کے شہر کی موت۔ اللہ نے 2 چیزیں مزید عطا فرما دی، شہادت بھی دے دی، حضور کے شہر کی بھی دے دی، حضور کی مسجد کی بھی دے دی، حضور کے مصلی کی بھی دے دی۔ اللہ رب العالمین جب دینے پہ آتے ہیں تو اللہ کی دین کی کوئی انتہا نہیں۔ حضور کے مصلی پہ شہید ہوئے، حضور کی مسجد میں نماز پڑھاتے ہوئے ان پہ حملہ کیا گیا، حضور کے شہر میں شہید ہوئے اور شہادت بھی نصیب ہو گئی۔ اللہ نے یہ 4 چیزیں عطا فرما۔ یہ عشق تھا، دیوانگی تھی، محبت تھی، وارفتگی تھی، والہانہ عقیدت تھی حضور سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے۔ اب آئیے ادھر ذرا علماء دیوبند پہ ایک نظر ڈالیں۔ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شاگرد ہیں، حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ، میرٹھ ایک علاقہ ہندوستان کا، وہاں کے رہنے والے، حدیث کے بہت بڑے استاد، حدیث کی بڑی خدمت کی۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی جو شرح ہے بخاری شریف کی فیض الباری، وہ ان کی تقریری املا ہے جو انہوں نے لکھی تھی۔ اس تقریری املا کے دوران کہیں کہیں انہوں نے اپنی طرف سے کچھ تشریحات بھی لکھی۔ جب اسی واقعہ اور اسی حدیث پہ پہنچے کہ حضرت عمر نے یہ دعا کی تھی تو حاشیے میں ایک دعا اپنی طرف سے لکھ دی، اللہ تیرے محبوب کے جانشین نے تجھ سے دعا کی، تو نے دعا کو قبول کیا اور جو اس نے مانگا تو نے عطا کیا، اللہ اس جانشین کی دعا کے صدقے میں بھی ایک دعا کرتا ہوں تو میری بھی دعا قبول فرما۔ اور دعا کیا کی کہ یا اللہ جس طرح
اس اپنے محبوب کے جانشین کی محبت تھی مدینہ منورہ میں کے ساتھ، اللہ وہ محبت مجھے بھی نصیب فرما۔ اللہ تو اپنے محبوب کے شہر سے محبت کرتا ہے، مجھے بھی محبت نصیب فرما۔ اللہ تو اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے، اپنے محبوب کی محبت مجھے بھی نصیب فرما۔ اللہ اپنی بھی اپنے محبوب کی بھی محبت میرے دل میں بسا دے۔ اور پھر یہ دعا کرتے کرتے فرمایا کہ اللہ مجھے بھی مدینہ منورہ کی موت نصیب فرما دے۔ اور اس کے بعد فرمایا اللہ میری اس دعا کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک پاکیزہ طاہر مطہر اولاد کے صدقے میں میری اس دعا کو شرف قبولیت نصیب فرما۔ بات جو دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، طاقت نہیں پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے۔ دل سے نکلی ہوئی صدا تھی، اللہ نے قبولیت عطا کی۔ اور کس طرح عطا کی کہ انہوں نے مدینہ منورہ کی موت مانگی، اللہ نے جنت البقیع میں تدفین بھی نصیب فرمائی۔ اور پتہ یہ سوئے ہوئے کہاں پہ ہیں؟ جہاں ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، ہماری مائیں امہات المومنین کی قبور ہے جنت البقیع میں، ان کے قدموں میں، ماں کے قدموں میں حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی رحمت اللہ علیہ کو جگہ ملی۔ اللہ ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرما۔ یہ سعادت بدور بازو نیز تانا بخشد خدائے بخشندہ۔ یہ سعادت دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اور یہ دیتا اللہ اسی کو جس کے دل میں والہانہ وارفتگی محبت عقیدت اور عشق ہوتا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اور آپ کے شہر کا بھی۔ جس سے محبت ہوتی نا، بندہ اس کے در و دیوار سے بھی محبت کرتا ہے، اس کی گلیوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ مجنوں کو محبت تھی نا لیلا سے، تو کیا کہتا ہے؟ امر علی الدیار دیار لیلا، امر علی الدیار دیار لیلا، کہتا ہے میں لیلا کے گھروں پہ گزرتا ہوں اور اس کے شہروں سے گزرتا ہوں، اس کی گلیوں سے گزرتا ہوں۔ اقبل ذل جدارا وذل جدارا، کبھی ان دیواروں کو چومتا ہوں، کبھی ان دیواروں کو چومتا ہوں۔ وما حب الدیار شغفنا قلبی، میرے دل کے اندر ان دیواروں کی، ان جو ہے وہ گلیوں کی محبت نہیں، ولیکن حب من سکن الدیار، اس کی محبت ہے جو ان گھروں کے اندر رہتی۔ جب جھوٹی محبتوں میں انسان دیوانہ ہو جاتا ہے، اللہ کے محبوب کی سچی محبت میں ہمیں اسی طرح کا والہانہ عشق اور والہانہ محبت ہونی چاہیے۔ اور الحمدللہ ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف، ہمارے علماء دیوبند وہ ایسے ہی تھے، اللہ کے محبوب سے بھی والہانہ محبت رکھنے والے، آپ کے شہر سے بھی والہانہ عقیدت و محبت رکھنے والے۔ تو ہم بھی الحمدللہ اپنے انہی اکابر کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اللہ کے محبوب سے بھی والہانہ عقیدت و محبت رکھتے ہیں، آپ کے شہر سے بھی مدینہ منورہ سے بھی والہانہ عشق و محبت رکھتے ہیں، اور دعا گو ہیں اللہ ہمیں بار بار وہاں کی با ادب حاضری نصیب فرمائے۔ آمین بلند آواز سے کہہ دیں۔ اللہ جو بلند آواز سے آمین کہے، اسی سال ان کو اپنے گھر اپنے محبوب کے روضے کی حاضری نصیب فرما دے۔ آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا فرما۔